سویرے آپ کونیا مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے مدرسے میں پہنچے۔ جب مدرسے میں پہنچے تو اس وقت مدرسے اور مسجد کے درمیان ایک تالاب ہے، حوض ہے، جہاں پر پرانے وقتوں کے اندر مساجد کے اندر ہوتے تھے کہ وضو کرتے تھے لوگ۔ تو اس کی دیوار کے ساتھ آپ نے باہر کلاس لگائی ہوئی ہے بچوں کی، اور ان کو طلباء کو پڑھا رہے ہیں، اور پاس کچھ کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ تو ادھر سے شمس تبریز وہاں پہنچے، پہنچ کر کے آپ نے دیکھا اور مخاطب کیا مولانا جلال الدین رومی کو۔ تو جو کتابیں پاس پڑھی تھیں تو ان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا این چیست۔ تو مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ پڑھاتے پڑھاتے درویش بابے کو دیکھا، اور دیکھ کے کہنے لگے کہ میں اس کو کیا بتاؤں کہ یہ کیا ہے۔ بھئی یہ قرآن ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، منطق، فلسفہ، فقہ، باقی دیگر علوم کی کتب ہیں، تو میں اس بابے کو کیا بتاؤں کہ یہ کیا ہے۔ تو ٹالتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ این آ علم است کہ تو نمی دانی، کہا یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا، بس یہ کہہ کر کے پھر آپ پڑھانا شروع ہو گئے۔ گویا آپ نے شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ کو ایک مجذوب درویش کلندر سمجھ کر کے ان کو ٹالنے کی کوشش کی۔ شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ چونکہ ان کی توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے کہ وہ میری طرف متوجہ ہوں، بات ہو، لیکن جب انہوں نے اگنور کیا تو پھر آپ نے وہ کتابیں جتنی تھیں وہ ساری کتابیں اٹھائیں اور اس حوض کے اندر پھینک دیں۔ بس کتابیں اٹھا کے پھینکنے کی دیر تھی کہ مولانا جلال الدین رومی وہ فوری طور پر دیکھنے لگے اور فرمانے لگے، بابا تو نے یہ کیا کیا ہے؟ میری ساری کتابیں جو ہے وہ پانی کے اندر پھینک دی ہیں۔ اور اس وقت کتابیں جو قلمی نسخے ہوتے تھے، ہاتھ سے لکھی ہوتی تھیں، وہ کچی سیاہی ہوتی تھی، ذرا بھی پانی لگ جائے تو وہ حرف اس کے مٹ جایا کرتے تھے۔ تو آپ نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اچھا جو طلباء تھے ان کے اندر بھی ایک غصے کی لہر ہے۔ تو شمس تبریز علیہ رحمہ مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ آپ فوری طور پہ وہاں سے اٹھے اور تالاب کے اندر اترے، اور اتر کر کے ایک ایک کتاب کو یوں نکالتے اور جھاڑ کر کے دیتے، بجائے اس کے کہ اس کتاب سے پانی ٹپکتا۔ کتاب خشک ہے اور اس میں سے گرد اور مٹی اڑ رہی ہے۔ تو فرمایا یہ پکڑ اپنی کتابیں۔ اب مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ اور زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، پانی میں سے کتابیں نکلیں تو وہ خشک کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو آپ نے اس وقت فوری طور پہ کہا کہ این چیز، بابا یہ کیا ہے؟ تو شاہ شمس تبریز مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے کہ ای آ علم است کہ تو نمی دانی، فرمایا یہ وہ علم ہے کہ جو تو نہیں جانتا۔ تو شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ مولوی صاحب اگر آپ کو یہ گھمنڈ ہے کہ یہ جو آپ پڑھا رہے ہیں قال اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ، یہ تعلیم دے رہے ہیں، کیل و کال کا علم ہے، تو فرمایا یہ جو میرے پاس کا یہ وجد و حال کا علم ہے۔ بس اس کے بعد یہ کہا، شاہ شمس تبریز وہاں سے غائب نکلے۔ مولانا جلال الدین رومی ان کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ شاہ شمس تبریز واپس پلٹ کے پھر اسی سرائے کے اندر گئے اور اس انتظار کے اندر تھے کہ آیا جلال الدین رومی کے اندر تڑپ کتنی ہے، کیونکہ کوئی کسی کو دیتا ہے تو پہلے چیک کرتا ہے کہ آیا اس کے پاس وہ برتن اتنا موجود ہے کہ جس کے اندر کچھ ڈالا جا سکے۔ تو چونکہ روحانیت میں بھی اللہ کے ولی اپنے سالکین کو چیک کرتے ہیں، تو آپ وہاں سے چلے گئے، سرائے کے اندر بیٹھ کے دوسرے روز پھر کسی ٹائم مولانا جلال الدین رومی وہاں سے گزرے۔ اب مولانا جلال الدین رومی جب گزرے تو اسی ٹھاٹ باٹ سے گزر رہے ہیں، اتنے میں شاہ شمس تبریز جو سرائے کے باہر لابی میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے سیدھے آئے اور راستے میں آ گئے، اور مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے گھوڑے کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے لگام پکڑ کے، تو فرمانے لگے کہ مولوی صاحب ایک مسئلہ تو بتاتے جاؤ۔ جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے دیکھا یہ تو وہی بابا ہے، بڑے خوش ہوئے کہ یہ مل گئے ہیں، پوچھا بتائیے کیا مسئلہ؟ تو فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا با یزید بستامی بڑے ہیں؟ تو مولانا جلال الدین رومی فرمانے لگے کہ بابا جی یہ تو ہر بچہ جانتا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم
بڑے ہیں، اور وہ کتنے بڑے ہیں؟ آپ ایک بار یزید بسطامی کی بات کرتے ہو، نبیوں میں 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، ان سب میں جو نبیوں کے سردار ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو کہنے لگے اگر یہ بات ہے تو مجھے بتاؤ کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ ما عرفنا کا حتی معرفتک، کہ باری تعالیٰ جو حق تھا تجھے پہچاننے کا، جاننے کا، وہ حق ہم ادا نہیں کر پائے۔ اور بعد یزید بسطامی نے یہ کیوں کہا کہ سبحانی ما اعظم شانی و انا سلطان السلاطین، کہ میں پاک ہوں، میری بڑی شان ہے اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ تو مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بابا جی اصل بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب بہت بڑی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت بڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاس بڑی، اور اتنی بڑی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، تو زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے آپ کا سینہ۔ سو عجز و انکساری کے ساتھ پھر بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں مولا تیرا جو مقام ہے وہ ہم نہیں پہچان پائے، یعنی تیرا ذکر ہو، تیرا بیان ہو، وہ جتنا بھی کیا جائے میری طلب، میری پیاس ابھی تک بجھی نہیں ہے۔ جبکہ فرمایا کہ با یزید بسطامی کی پیاس صرف ایک گھونٹ تھی، جب ان کی طلب ختم ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، بس یہ کہنا تھا، تو شاہ شمس تبریز وہاں بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ جب گر پڑے تو مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا شاگردوں کو کہ بابے کو اٹھاؤ مدرسے لے چلو۔ سو شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ کو اٹھایا، مدرسے